بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مذمت شیطان، شیطان کی برائی میں، شیطان کی مذمت کے بیان میں۔ دلا ہر کے محکوم شیطان بود، شب و روز در بند عصیاں بود۔ دلا تو اس میں دل پہ الف لام الف بڑھا کر اس کو نیدہ بنایا گیا ہے۔ دلا اے دل، دلا ہر کے محکوم شیطان بود، اے دل ہر کے جو شخص محکوم شیطان بود، شیطان کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو محکوم کہتے ہیں جس پر حکم چلایا جائے، جس کو اپنے حکم کے تابع کر لیا جائے، اس کو محکوم کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے یہاں ہم فرما بردار سے کر رہے ہیں۔ دلا اے دل ہر کے محکوم شیطان بود، جو شخص شیطان کا محکوم بود، فرما بردار ہوتا ہے۔ شب و روز در بند عصیاں بود، وہ دن و رات نافرمانی کی قید میں ہوتا ہے۔ کسے را کے شیطان بود پیشوا، کجا باز گردد براہ خدا۔ تو کسے جو شخص، اور پیشوا کے معنی آتے ہیں رہنما، جس کے پیچھے پیچھے آدمی چلے تو اس کو پیشوا کہتے ہیں۔ اور کجا معنی کب کے معنی میں آتا ہے، اور باز کے معنی پھرنا، لوٹنا۔ تو کسے را کے شیطان بود پیشوا، شیطان جس شخص کا بود پیشوا رہنما ہو۔ کسے را کے شیطان بود پیشوا، شیطان جس شخص کا رہنما ہو۔ کجا باز گردد براہ خدا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف کب لوٹے گا۔ کجا باز گردد، کب وہ لوٹے گا، براہ خدا اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ دلا عزم عصیاں مکن زینہار، کہ رحمت کند بر تو پروردگار۔ دلا اے دل عزم عصیاں مکن زینہار، زینہار کے معنی کبھی بھی، ہرگز۔ دلا عزم عصیاں مکن زینہار، اے دل نافرمانی کا ارادہ ہرگز نہ کر، کہ رحمت کند بر تو پروردگار، تاکہ رحمت کند رحمت کرے، رحم کرے، بر تو تیرے اوپر، پروردگار اللہ تعالیٰ، کہ رحمت کند بر تو پروردگار، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے۔ ز عصیاں کند ہوش مند احتراز، کہ از آب باشد شکر را گداز۔ تو یہ ز یہ عز کا مخفف ہے، اور ہوش مند کے معنی عقل مند کے آتے ہیں، اور شکر کے معنی چینی کے آتے ہیں، اور گداز گدازن سے پگھلنے کے معنی میں آتے ہیں۔ جعصیاں کند ہوش مند احتراز، عقل مند نافرمانی سے کند احتراز گریز کرتا ہے، بچتا ہے۔ جعصیاں کند ہوش مند احتراز، عقل مند نافرمانی سے گریز کرتا ہے، کہ از آب باشد شکر را گداز، کہ پانی سے آب باشد شکر را گداز، کہ پانی سے چینی کے لیے پگھلنا ہے۔ کہ از آب باشد، کہ پانی کی وجہ سے، شکر را گداز چینی پگھل جاتا ہے۔ تو جب چینی کو پانی میں ملایا جاتا ہے تو وہ چینی پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح آدمی اگر گناہ کرے تو گناہ سے آدمی کا جو باطن ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر جو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کند نیک بخت از گناہ اجتناب، کہ پناہ شود نور مہر از سحاب۔ تو نیک بخت کے معنی اچھی قسمت والا، جو جس کو عربی میں سعید کہتے ہیں، اور گناہ کے معنی گناہ، اور اجتناب کے معنی بچنا، پرہیز کرنا، اور پناہ کے معنی چھپنا، اور نور مہر، مہر سورج کو کہتے ہیں، اور نور کے معنی روشنی کے، اور سحاب کے معنی بادل کے آتے ہیں۔ کند نیک بخت از گناہ اجتناب، نیک بخت گناہ سے کند اجتناب پرہیز کرتا ہے۔ کند نیک بخت از گناہ اجتناب، نیک بخت گناہ سے پرہیز کرتا ہے، کہ پناہ شود نور مہر از سحاب، کیونکہ پناہ شود چھپ جاتا ہے، نور مہر سورج کی روشنی، از سحاب بادل کی وجہ سے،
کہ پناہ شود نور مہر السحاب، کیونکہ بادل سے سورج کی روشنی پناہ شود چھپ جاتی ہے، پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں سورج چمچما رہا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے، اچانک بادل آتا ہے اور بادل جب سورج کے سامنے آتا ہے تو سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کہہ رہے اسی طرح آدمی جب گناہ کرتا ہے، آدمی کے دل کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے اور برابر آدمی کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے، لیکن آدمی جب گناہ کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو وہ معرفت گناہ کے بادل کی وجہ سے چھپ جاتی ہے۔ مکن نفس امارہ را پیروی، کہ ناگاہ گرفتار دوزخ شوی۔ تو مکن مت کر، فعل نہیں ہے، مکن نفس امارہ، اور نفس امارہ کہتے ہیں جو نفس برائی کا حکم کرے۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ، اور ایک ہے نفس لوامہ۔ تو نفس لوامہ یا نفس امارہ، ہر انسان، جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر، مسلمان یا کافر، سب کا نفس جو ہے یہ نفس امارہ ہے، یعنی برائی کا حکم کرنے والا ہے، جس کی طرف قرآن کریم کی آیت میں اشارہ ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری قسم ہے نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، اور وہ صالحین کا نفس ہے کہ ان کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ جو ہے جب گناہ کر لیتے ہیں تو ملامت کرنے لگتی ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور انبیاء کا جو نفس ہوتا ہے، ان کی جو ضمیر ہوتی ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے گناہ کا صدور مشکل ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مکن نفس امارہ پیروی، تو نفس امارہ کی پیروی نہ کر، یعنی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، تو اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ کہ ناگاہ گرفتار دوزخ شوی، کہ تو اچانک دوزخ کا قیدی ہو جائے گا۔ مکن نفس امارہ پیروی، تو نفس امارہ کی پیروی نہ کر، کہ ناگاہ گرفتار دوزخ شوی، کہ تو اچانک دوزخ کا قیدی ہو جائے گا۔ اگر بر نتابد زعسیاں دلت، بود اسفل السافلین منزلت۔ اگر بر نتابد، اگر تیرا دل نتابد نہ پھرے زعسیاں گناہ سے، تو اگر بر نتابد زعسیاں دلت، تو دلت دل کے معنی دل، اور تا ضمیر تیرے کے معنی میں۔ اگر بر نتابد زعسیاں دلت، اگر تیرا دل زعسیاں نافرمانی سے نہ تابد نہ پھرے، اگر بر نتابد زعسیاں دلت، اگر تیرا دل نافرمانی سے نہ پھرے، بود اسفل السافلین منزلت، تو دوزخ کا، یہ اسفل السافلین یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسفل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور سافل نیچا، نچلے کے معنی میں ہے۔ تو اسفل السافلین سب سے نچلا حصہ، جیسے 10 منزلہ عمارت ہے تو 10 منزلہ عمارت میں جو سب سے پہلی منزل ہے، گراؤنڈ فلور ہے، وہ سب سے نچلا حصہ ہے اس کا۔ تو اسی طرح جہنم کے بھی طبقے ہیں، جہنم کے بھی درجے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا دل گناہ سے نہیں پھرے گا، بود اسفل السافلین منزلت، تو دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ منزلت تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ بود اسفل السافلین منزلت، تو دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ منزلت تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ مکن خانہ زندگانی خراب، بسیلاب فعل بد و نا ثواب۔ خانہ زندگانی زندگی کا گھر، اور سیلاب کے معنی، سیلاب کیا آتے ہیں جو جب سمندر اور ندیوں کے اندر طغیانی آتی ہے تو پانی اس کا پھیل جاتا ہے، اس کو سیلاب کہتے ہیں، بستیوں کے اندر آ جاتا ہے، اس کو سیلاب کہتے ہیں۔ اور فعل بد کے معنی برا کام، اور ناصبا کے معنی نادرست کام۔ مکن کھانا زندگانی خراب، تو زندگی کا گھر خراب نہ کر، بسیلاب فعل بد و ناصباب، برے اور نادرست کام کے سیلاب سے۔ اگر دور باشی ز فسق و فجور، نباشی ز گلزار فردوس دور۔ تو دور باشی دور ہو، اور فسق و فجور یہ دونوں مترادف ہیں گناہ کے معنی میں، اور گلزار کے معنی باغ کے آتے ہیں، اور فردوس کے معنی جنت۔ جنت کے بھی مختلف طبقے ہیں، درجے ہیں، اس میں ایک درجے کا نام فردوس ہے، جنت الفردوس۔ تو اگر دور باشی ز فسق و فجور، اگر تو گناہ اور بدکاری سے دور ہو، نباشی ز گلزار فردوس دور، تو باغ فردوس سے،
گلزار فردوس، فردوس کے باغ سے نباشی دور تو دور نہ ہوگا، نباشی سے گلزار فردوس دور تو باغ فردوس سے دور نہیں ہوگا۔ آگے ہے در بیان شراب محبت و عشق، تو شراب کے معنی شراب کے آتے ہیں مشروب جس کو پیا جائے، اور محبت و عشق یہ دونوں قریب قریب لفظ ہیں، تو تھوڑا سا فرق ہے ان میں، لیکن دونوں تقریباً قریب قریب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو در بیان شراب و عشق، عشق اور محبت کے بیان میں، عشق و محبت کے بیان میں یہ ترجمہ کریں گے، تو عشق و محبت کے شراب کے بیان میں، تو یہاں عشق و محبت سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ جس طرح آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، تو اسی طرح عشق و محبت کو یہ مشروبات کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو آدمی جب اللہ تعالیٰ کے حقیقی اور عشق اور محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی حقیقی عشق و محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس عشق و محبت کی شراب پینے کی وجہ سے، اس عشق و محبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے گویا کہ عشق و محبت و شراب کی طرح، ایک مشروب کی طرح آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر کنایہ کا استعمال ہوا ہے، تو اس کو ہم ظاہری معنی پر محمول نہیں کریں گے۔ کہہ رہے ہیں بدہ، یہ فعل امر ہے، بدہ ساقیہ آب آتش لباس کی مستی کند اہل دل التماس۔ ساقیہ، ساقی کے معنی پلانے والے، اور اسی پر یا ندا کا داخل کر، الف ندا کا داخل کر کے اس کو منادہ بنا لیا گیا ہے، تو ساقیہ اے پلانے والے، اور بدہ فعل امر ہے دینے کے معنی میں، دے تو، بدہ ساقیہ اے پلانے والے، آب آتش لباس آگ کے لباس والا پانی دے، آب آتش لباس، لباس آگ کے لباس والا پانی دے، اے پلانے والے آگ کے لباس والا پانی دے، کہ مستی کند اہل دل التماس، کہ دل والے مستی طلب کرتے ہیں، کہ مستی کند اہل دل التماس، کہ دل والے، التماس کے معنی طلب کرنا، کہ مستی کند اہل دل التماس، کہ اہل دل والے مستی طلب کرتے ہیں، کہ دل والے مستی طلب کرتے ہیں۔ میں لال در ساگر زر نگار، تو میں کے معنی شراب کے آتے ہیں، اور لال سرخ رنگ کے شراب کو کہتے ہیں، اور زر نگار منقش کے معنی میں آتا ہے، اور بود روح پرور چو لال نگار، تو روح پرور جو روح کے اندر اتر جائے، اور لال سے مراد ہونٹ، لال سے ہاں ہونٹ مراد ہے، اور نگار معشوق، تو یہ پہلا مصرع پورے شعر کا ترجمہ ہوگا، میں لال در ساگر زر نگار، سرخ شراب، میں لال سرخ رنگ کا شراب، در ساگر زر نگار سنہری پیالی میں، زر نگار منقش اور ساگر پیالہ، سرخ شراب، میں لال سرخ شراب، در ساگر زر نگار سنہرے پیالے میں، منقش پیالے میں، بود روح پرور ہوتی ہے، چو لال نگار محبوب کے ہونٹ کی طرح، تو جس طرح معشوق محبوبہ کا ہونٹ ہوتا ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، دل کے اندر اتر جاتا ہے، اسی طرح عشق و محبت، عشق حقیقی اور محبت حقیقی کا شراب بھی روح پرور ہوتا ہے۔ خوشا آتش شوق ارباب عشق، خوشا لذت درد اصحاب عشق، تو خوشا بہت اچھی، تعجب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، خوشا بہت اچھی، تو آتش شوق، آتش کے معنی آگ اور شوق کے معنی شوق، تو آتش شوق کی آگ، اور ارباب عشق سے اہل عشق مراد ہے، اور لذت کے معنی لذت، تو کہہ رہے ہیں خوشا آتش شوق ارباب عشق، آخر سے ترجمہ کریں گے عشق والوں، ارباب عشق عشق والوں، عشق والوں کے شوق ارباب عشق، عشق والوں کے شوق کی آتش آگ، آخری سے ترجمہ کیجیے بہت آسان ہوگا، عشق والوں کے شوق کی آگ خوشا کتنی اچھی ہے، عشق والوں کی آخر خوشا لذت درد اصحاب عشق، اس کا ترجمہ بھی آخر سے کریں گے، عشق والوں کی درد کی لذت، لذت درد اصحاب عشق، عشق والوں کے درد کی لذت خوشا کتنی عمدہ ہے۔ بیار شراب چو آب حیات،
تو بیار کے معنی لا، یہ بھی فعل امر ہے. اور آب حیات، آب حیات کہتے ہیں وہ پانی جس کو آدمی پیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے. یہ بھی ایک یعنی استعمال ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی پانی دنیا کے اندر نہیں ہے کہ اس کو آدمی پی لے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے، لیکن استعمال ہوتا ہے اس کا. کہ یا بد زبویش دل از غم نجات. تو یا بد کے معنی پانا، اور بویش بو کے معنی خوشبو کے آتے ہیں، اور شین ضمیر اس کے معنی میں ہے. تو کہہ رہے بیار آشرابے وہ مشروب لا، بیار فعل امر ہے لا. تو بیار آشرابے وہ مشروب لا جو آب حیات جیسا ہو. کہ یابد زبویش دل از غم نجات، کہ اس کی خوشبو سے زبویش اس کی خوشبو سے دل از غم نجات، دل غم سے نجات پائے. خوش دل کے دارد تمنائے دوست، خوش کس کے دربندے سودائے دوست. خوش دل وہ دل اچھا ہے کہ دارد تمنائے دوست جو محبوب کی آرزو رکھتا ہے. خوش دل کے دارد تمنائے دوست وہ دل اچھا ہے جو محبوب کی آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے. خوش کس کے دربندے سودائے دوست وہ دل اچھا ہے کہ دربندے سودائے دوست جس کا ٹھکانہ محبوب کی گلی ہے. خوش کس کے وہ دل اچھا ہے کہ دربندے سودائے دوست جس کا ٹھکانہ محبوب کی گلی ہے. خوش دل کے شیدہ اس بر روئے دوست وہ دل اچھا ہے کہ شیدہ اس بر روئے دوست جو دوست کے چہرے پر عاشق ہو. خوش دل کے شد منزلش کوئے دوست، خوش دل وہ دل اچھا ہے کہ شد منزلش کہ جس کی منزل کوئے دوست کی گلی ہو. کو کے معنی گلی کہتے ہیں. شراب چو لعل رواں بخش یار، شراب مصفہ چو روئے نگار. شراب چو لعل رواں بخش یار، شراب مشروب کے معنی میں. وہ مشروب چو لعل رواں بخش یار جو محبوب کے روح پرور ہونٹ کی طرح ہو. تو رواں کے معنی روح کے آتے ہیں، اور بخش یار کے ترجمہ کر رہے ہیں پرور، روح پرور. شراب چوں لعل رواں بخش یار، وہ شراب وہ مشروب جو محبوب کی روح کی طرح، جو محبوب کے روح پرور ہونٹ کی طرح ہو. شراب مصفہ چروئے نگار، وہ مشروب مصفہ چروئے نگار وہ مشروب جو محبوب کے چہرے کی صاف ہو. یا ترجمہ کریں گے شراب مصفہ وہ صاف و شفاف مشروب چروئے نگار جو محبوب کے چہرے کی طرح ہو. خوشا میں پرستی ز صاحب دلا. تو میں کے معنی شراب، اور میں پرستی یعنی جو شراب سے الفت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو. خوشا میں پرستی ز صاحب دلا، خوشا ذوق مستی ز اہل دلا. خوشا میں پرستی ز صاحب دلا، آگے ترجمہ کریں گے دل والوں سے. ز صاحب دلا دل والوں سے، خوشا میں پرستی خوشا کتنی اچھی ہے. خوشا ذوق مستی ز اہل دلا، دل والوں سے مستی کا ذوق، ذوق مستی کا ذوق، خوشا کتنا اچھا ہے.